حضرات، اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں صاحب صدر آج کی اس روحانی مجلس کے صدر محترم جناب قاری محمد عبداللہ طیب صاحب کی اجازت سے اور کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ولی کامل حضرت مولانا حافظ ظفر اللہ خان صاحب کی اجازت سے کانفرنس کی تقاریر کا سلسلہ شروع کرواتے ہوئے اب دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان بطل حریت حضرت مولانا علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی خطیب اعظم میاں چنو، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ آپ ان کی گفتگو تفصیل سے سنیں۔ قبل اس کے میں کانفرنس کے حوالے سے کچھ کہوں، اہل حدیث کا یہ پیغام، امام اہل حدیث کا یہ فرمان آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بھائیو، امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے مشہور زمانہ ایک بات کہی تھی، کل یؤخذ من قولہ، کہ کائنات کے اندر اس صفحہ ہستی کے اوپر ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ویترک، اور اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، منہ موڑا نہیں جا سکتا، تو وہ صرف اور صرف آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور اتقان یہ ہے کہ کائنات میں جس جگہ پہ آقا کا فرمان آ جائے، اہل حدیث کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں۔ حضرات، لیکن جس نے آپ کے فرمان کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، نگاہوں سے دیکھ کر کے، کانوں سے سن کر کے، پھر اس سے منہ موڑا، صرف منہ نہیں موڑا، معمولی سا اس کا انکار دل میں آیا، زبان پہ آیا، آسمان والے رب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے
آکر کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے اور طعام میں شریک ہوتا ہے. جس طرح آج ہماری روٹین ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں. سید الکونین وہی والی زبان سے فرماتے ہیں کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ، بائیں ہاتھ سے مسلمان نہیں بلکہ شیطان کھانا کھایا کرتا ہے. آقا کا فرمان وہی والی زبان سے اس نے سن لی، لیکن اس کو حیثیت نہ دی، اس کو کچھ مرتبہ نہ دیا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتا، دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. جس طرح آج ہم کہہ دیتے ہیں جس میں اتنی پاور اور ہمت نہیں، اس کا یہ انداز تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ کا اور میرا ایمان ہے، اور آپ نے سنا کہ آپ نے کسی کے لیے آج تلک بد دعا نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا جب سنت سے یہ مذاق دیکھا، آقا کے فرمان سے انکار دیکھا، منہ موڑتے ہوئے دیکھا، رخ پھیرتے دیکھا، آپ کی زبان حرکت میں آئی. فرمایا لا رفع اللہ، اللہ اس ہاتھ کو اٹھائے نہیں جس نے میرے فرمان سے انکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے اس شخص کا ہاتھ شل ہو گیا، پھر اس کے بعد مرتے دم تلک اٹھا نہیں تھا. بھائیو، کیا ہم نے آقا کا یہ فرمان نہیں سنا؟ لعن اللہ المصور والمصور لہ، آسمان والی ذات لعنتوں کی بچھاڑ کر دے. کس پہ آقا وہی والی زبان سے یہ فرمان، سچا فرمان. کسی کو جھوٹ اور اس کے اندر یہ شک ہو کہ یہ صحیح نہیں، اٹھے کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. بھائیو، سید الکونین کا فرمان ہے لعن اللہ المصور. کیا اللہ کو اپنی مخلوق پسند نہیں؟ آقا کو اس سے پیار نہیں؟ آپ کہتے ہیں آسمان والے رب کی لعنتیں برسیں اس ذات کے اوپر جو تصویر بنائے. صرف اسی پر نہیں، والمصور لہ، جس نے تصویر بنوائی اس پہ بھی آسمان والے کی لعنتوں کی برسات ہو. میرے بھائیوں، یہ فرمان اہل حدیث کے امام کا ہے. آقا کہے یہیں پہ بس نہیں، آقا نے کہا تھا ان اشد الناس یوم القیامہ. لوگوں، ایک ویڈیو تم اپنی بنوا رہے ہیں، ایک تمہاری کرامن کاتبین تیار کر رہے ہیں، یہ تم کو دکھائی دیتی ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. ان اشد الناس یوم القیامت المصورون، اللہ کے بڑے بڑے شدید عذاب ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ شدید ترین بھیانک اور سخت عذاب اگر کسی کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے تو وہ مصور تصویر بنانے والا ہے. بھائیو، میرا ذمہ ختم. وما علیک الا البلاغ المبین، یہ پیغمبر کو حکم تھا تیرا کام واضح واضح بات کو بتا دینا ہے. لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا پکڑ کے تجھ کو میں نے ان پہ مسلط نہیں کیا کہ زبردستی کرو. میرا فرض ختم ہوتا ہے. آتے ہیں کشمیر کانفرنس کی طرف. شاعر نے ایک بات کہی تھی، ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے. ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک ذرہ اگر چاہے تو طوفان بن جائے.
ایک ذرہ اگر چاہے تو طوفان بن جائے، ہے خون انسان کے قطرے کی اتنی عظمت، چاہے تو کسی قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ حضرات، قلت تعداد کو نہ دیکھنا، مسلمانوں کی کمی کو نہ دیکھنا، ان کے تھوڑے اسباب اور وسائل کو نہ دیکھنا، آج کی اس تھوڑی حاضری کو نہ دیکھنا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی کالی اور سیاہ گھٹائیں برساتیں اور راتیں نہ دیکھنا، یہ چیز دیکھنا کہ تمہارا رب کون ہے۔ وہ ذات ہے جس کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، شاہ عبدالعزیز ہے، اور کیا ہے، سعودی حکومت کی بنیادیں رکھی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اپنی فوج کو بلاتے ہیں، ہاتھوں میں چھوٹی موٹی ڈنڈا بندوقیں ہیں، کہاں پہلے تمہارا مقابلہ بری فوجوں سے ہوتا تھا، آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، آج ہماری لڑائی زمین پہ نہیں ہوگی، خشکی پہ نہیں ہوگی، تمہارا مقابلہ آمنے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ اوپر سے تمہارے اوپر بموں کی برسات کی جائے گی۔ سیدھے سادے فوجی کہنے لگے، جناب اتنی بات بتانا، وہ کیسے ہوگا، کس چیز کے ذریعے؟ کہا پرندے کی شکل میں ایک جانور آئے، وہ تمہارے اوپر گولہ باری کرے گا اور آپ کی بندوقوں کے نشانے اور گولیاں جو ہیں وہاں پہ کام نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے اپنے ایمان کی قوت پہ وہ جواب دیا جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں سنہری حروف سے محفوظ کر لیا۔ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے، اے عبدالعزیز، ٹھیک ہے، ہم کو یہ بتا، انہوں نے آنا ہے، آ گئے، بمباری کریں گے، ہماری گولیاں نہیں پہنچیں گی، اوپر سے آئیں گے، اتنی بات بتا کہ جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی خاطر ہم لڑتے ہیں، اتنا تو بتا وہ ان کے اوپر ہے یا وہ ان کے اوپر ہے؟ کہا وہ ان کے اوپر ہے۔ کہا اوپر والوں کو اوپر والا سنبھالے گا، نیچے والوں کو ہم انشاءاللہ لے لیں گے۔ بھائیو، دنیا کے اندر ہتھیار تھوڑے ہوں، ان کی کمی ہو، مضبوط نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر عقیدے وہ ڈھیلے پڑ جائیں، مضبوط نہ رہیں، بڑے سے بڑے ہتھیار بھی جواب دے جاتے ہیں، لیکن وہ کام جو مضبوط عقیدہ کر جاتا ہے، اس جیسا کام کوئی اور ہتھیار نہیں کر سکتا۔ اگر یقین نہیں آتا، مسلمانوں آئیں، آپ کو میں کیسے دربار میں لے کے چلا ہوں، جس جیسا شاہی دربار آج تلک کسی نے دیکھا نہیں۔ قالین بچھے ہوئے، دربان کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں نیزے ہیں اور سپاہی حاضر ہیں، سجا ہوا دربار ہے۔ ایک پرانے کپڑوں کے اندر مسکین آقا ہے، لیکن ہے مسلمان، ہے مومن، ہے ایماندار اور رب پہ یقین کرنے والا۔ آج کی طرح نہیں کہ ہم ہی ایک دوسرے کو کہنے والے ہیں، چھوڑو یار ہمارے پاس ہے کیا۔ ہم نے اپنے حوصلے چھوڑے، ایمان چھوڑا، رب پہ یقین چھوڑا، اور آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ حضرات، کیا ہوا؟ دربار سج چکا ہے، اندر آتا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کے وقت کا طاغوت بولتا ہے، ارے آئے ہو بھوک کے مارے ہوئے، آئے ہو پریشانی کے ستائے ہوئے، تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ تھا، لوگوں پہ شب خون مارنے کے لیے آ گئے۔ ہمارا ایک طریقہ ہے، تم ہمارے ملک کو لینے کے لیے آئے ہو، سنو، ہم سفیروں کو کچھ تحفے اور تحائف دیا کرتے ہیں۔ تحفہ ملنے لگا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، سادہ سی طبیعت، اکیلا تنہا دشمن کے دربار میں
اور ان کے شاہی آداب کے خلاف، لیکن اکیلا کھڑا ہوا۔ رستم نے کہا اس کو تحائف کا ٹوکرا پیش کیا جائے۔ بڑا سجایا گیا، بھاری بھرکم ٹوکرا لا کر کے اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ یہ گھبرایا نہیں، ہاتھ میں اس کو پکڑا، اوپر سے پردہ ہٹا کے دیکھا تو اندر مٹی تھی۔ بھائیو، دشمن نے مذاق کیا، طاغوت نے ہنسی کا سامان کیا، ٹوکرے میں مٹی ڈالی، یہ پیغام دیا کہ تمہارے لیے ہمارے علاقوں کے اندر، سپریم پاوروں کے اندر آپ کے لیے اس مٹی کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس وقت کے ایک مومن نے بھری دربار میں وقت کی طاغوت طاقت کو یہ اعلان کر کے بتایا، سنیے رستم، آج میں تم کو یہ پیغام دے کے جاتا ہوں کہ تم نے یہ مٹی کا ٹوکرا نہیں بلکہ اپنی پوری سلطنت اور سرزمین کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ حضرات، پھر مسلمانوں نے وہ دن بھی دیکھے جب ایمان مضبوط ہوا کرتے تھے، جب غیرت ایمانی ہوا کرتی تھی، جب جرأتیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہم بیانات دیتے ہوئے بھی شرمائیں، ہم شکوہ بھی نہ کر سکے، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہے، ہم آ بھی کریں تو ڈر ڈر کے کریں کہ بدنام ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نہیں، معاملہ کسی اور طرح تھا۔ آج ہمارا بھی سلسلہ ہے، آج اللہ نے ہمیں بھی قیادتیں دی ہیں، آج ان کے پاس بھی وسائل ہیں، ان کے پاس بھی اسباب ہیں، لیکن ایک وہ وقت بھی تھا، اللہ کرے وہ وقت لوٹے، اللہ کرے وہ چیزیں ہمیں ملیں جس کی آج اسلام کو تلاش ہے۔ حضرات، اس لیے میں آج کی اس کانفرنس کے اندر اپنے اس موضوع کو نام یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، آج اسلام کو تلاش ہے ایسے لوگوں کی، کن لوگوں کی جو اس دنیا سے چلے گئے، آئیں پھر بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بچے بھی تشریف رکھتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بگانے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود ہیں، لیکن اسلام ویسے کا ویسا تنہا چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرات، وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلام سمٹ رہا ہے، کلوز ہو کر کے مدینے کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اسلام تلاش کر کر کے آج تھک گیا ہے، اس کو کوئی مل نہیں رہا۔ کون نہیں مل رہا؟ آج اسلام کو تلاش ہے ایسے بوڑھوں کی جو خیسمہ اور سعد کی طرح۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جناب آپ نے نام لیا خیسمہ اور سعد کا، ہم عمران خان کو جانتے ہیں، ہم کرکٹروں کو جانتے ہیں، ہیرو اور ہیروئن کو جانتے ہیں، لیکن یہ خیسمہ اور سعد کیا نام ہے ہم نہیں جانتے۔ بھائیو، یہی ایک مرض ہے جس میں ہم مبتلا ہیں کہ ہمیں اپنے نہ ابطال کے نام یاد ہیں، نہ ہمیں اپنے قائدوں کے نام یاد ہے۔ ہماری تاریخ ہمارے سینوں سے آج جو ہے وہ پرواز ہو چکی ہے۔ سنیے، یہ باپ اور بیٹا ایک گھر کے اندر ہے، اسلام کی عظمت کو کافر نے للکارا، دشمن نے پکارا، ایک گھر کے اندر اکیلا باپ ہے، بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، اپنے جوان بیٹے کو بلا کے کہتا ہے، بیٹا یہ تیری بہنیں ہیں، ایک تو ہے ایک میں ہوں، آج یا تو جا سکتا ہے یا میں جا سکتا ہوں، یہ دیکھ تو بہنوں کی حفاظت کر، میں اسلام کی حفاظت کے لیے میدان میں اترتا ہوں، مجھے اسلام میں پکارا۔ بیٹا کہتا ہے، ابو تم بوڑھے ہو چکے، سر میں چاندی آ چکی، داڑھی کے بال سفید، کمر کبڑی ہو چکی، آپ جا کر کے کیا کریں گے؟ آپ بیٹیوں کے پاس رہیں، میں میدان میں جاؤں گا۔ آپس کے اندر یہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ اس بات پہ اتفاق ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ بزرگوں تڑپ کے سنیے، آج کی طرح نہیں کہ میرے پاس اب ہمت نہیں، میرے پاس جرأت نہیں،
کوڑا ڈالا جاتا ہے، باپ کا نام نکلتا ہے، بیٹا بیٹھ کے روتا ہے کاش میرا نام آتا، اور والد جو ہے اسلام کی بلندی کے لیے نکلتا ہے۔ آج اسلام کو تلاش ہے ایسے بزرگوں کی جو عمر ابن الجموح کی طرح لنگڑاتے ہوئے ایک ٹانگ کے اوپر احد کے میدان میں اپنے بیٹوں اور جوانوں سے پہلے پہنچ جائیں۔ حضرات، آج اسلام تلاش میں ہے ایسے ماؤں کی جو سلیم کی طرح خنجر کو لے کر کے میدان کے اندر آ جائیں۔ آج کی طرح نہیں، معمولی سی پٹاخے کی آواز سن کے کام کو چھوڑ کے اندر بھاگنے والی نہیں، بلکہ خنجر کو پکڑ کے حالات پہ لبیک کہتے ہوئے کیا کہیں خنجر کو لے کر کے میدان میں اتر آئیں۔ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، اسلام کو تلاش ہے جو حرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگا کر کے چورموں کو نکال رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگے اٹھے، آپ مسکرائے، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہنسیاں بکھیری آپ نے، پھول بکھرے، اتنا تو بتائیے آپ مسکرائے کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے ابھی دیکھا ہے میری امت کے لوگ سمندروں کے اندر بھی فوج کشی کریں گے۔ فوری طور پہ بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ یہ تڑپ جب اس طرح کے جذبے والی، جرأت والی، ایمان والی، غیرت والی، وقار والی مائیں موجود تھی، وہ ان بیٹوں کو جنم دیا کرتی تھی جن کے سامنے دنیا کا کوئی تابوت کھڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرات، آج اسلام کو ایسی خواتین نہیں مل رہی، بازاروں میں گھومنے والی، سینماؤں میں جانے والی، ٹیبلوں پہ بیٹھنے والی، ڈشوں کو اٹینڈ کرنے والی، چکلوں پہ زینت کرنے والی، کوٹھوں پہ بیٹھنے والی تو مل رہی ہے، لیکن وہ مائیں نہیں مل رہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹی ہے، وہ کہ جن کے پردے پہ آسمان بھی رچک کرتا تھا، وہ میدان میں نکل کے اسلام کی سر بلندی کے لیے کسی کی مرہم پٹی کر رہی ہے اور کسی کو مرہم لگا رہی ہے، کسی کو پانی پلا رہی ہے۔ حضرات، وہ مائیں نہیں ملتی ہیں۔ آج اسلام کو تلاش ہے ایسی خواتین کی جو عفیفہ بنی دینار کی طرح، آج نہیں کہ بیٹا فوت ہوا اور منہ پہ تماچے، گلے کو پھاڑنے لگی، رونے اور بین کرنے لگی۔ عفیفہ بنی دینار ہے، احد کا میدان سجا ہے، 70 لاشیں چھوڑ کے اس وقت مسلمان چھپے ہوئے ہیں، یہ میدان میں اترتی ہے۔ اس کو روک کے کہا جاتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، سب کو دیکھ کر کے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر بھی بھاگے جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے کیا؟ کہنے لگی مجھ کو بتاؤ اللہ کے رسول زندہ ہیں کہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والوں نے کہا زندہ ہیں۔ کہا اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں۔ باپ کی فکر نہیں، بیٹے کی پرواہ نہیں، خامد کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئی۔ جب آقا کے چہرے پہ نظر پڑی، محبت سے کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی سب مصیبتیں بھول۔ جب اس طرح کی دلیر اور جرأت مند مائیں تھی، اسلام بلند تھا، مسلمان بلند تھے، عظمتیں اور عروج تھے، ترقیاں اور ان کے پاس وقار تھے۔ حضرات، آج اسلام کو تلاش ہے ایسی خواتین کی جو حمنہ بنت جہش کی طرح بھائی کا لاشا ہے، عبداللہ ابن جہش پڑے ہوئے ہیں، ماموں حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، خالد مصعب بن عمیر کا لاشا پڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہے ان تمام حالات کے اندر بھی پریشان نہیں ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ میری ان قربانیوں کو قبول کر لینا۔ آج اسلام کو ضرورت ہے صفیہ بنت عبد المطلب کی طرح کی خواتین کی کہ بھائی کو دیکھا ہے لاشا پڑا ہوا ہے، ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کٹ چکے ہیں، زبان نکال لی گئی ہے، کلیجے کو چھید دیا گیا ہے، ہار بنا کے گلے میں ڈال لیے گئے ہیں۔ روکنے والوں نے روکا، کہنے لگی ہٹ جاؤ، میں گھبرائی نہیں، اسلام تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔ حضرات، آج اسلام کو تلاش ہے ایسے بیٹوں کی جو عبداللہ بن ابی سلول کی طرح میدان میں اترے،
کہیں آقا میرے والد نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آپ کے خلاف زبان کھولی ہے، مجھ کو اجازت دیجئے اس کا سر لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ ہماری طرح نہیں، دیکھا کہ میرے ابو کا یہ دین ہے، اس کا یہ مذہب ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ سلسلہ ہے، اس کی یہ شریعت ہے، ہم اس لیے ڈھیلے پڑ جائیں، توحید کا علم بلند نہ کر سکے کہ میرے ابو کیا کہیں۔ حضرات جب سے ہم نے یہ ڈھیلے اپنائی اس وقت سے اللہ نے ہمیں یہ ذلتیں دکھائی ہیں، اس لیے آج بھی اسلام کو تلاش ہے ان بیٹوں کی جو عبداللہ ابن عمر کی طرح کم سنی کی وجہ سے جب نام نہ آیا بدر کے مجاہدین کے اندر، مشارکین کے اندر اسلام ہیں، ادھر رافع ابن خدیج ہیں، سمرہ ابن جندب ہیں، رافع کا نام آیا، سمرہ کہنے لگے ہائے آج میرا نام کیوں نہیں آیا، گئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رافع کا نام آپ نے لکھ لیا، میں اس سے زیادہ زور والا ہوں، میں اس کو گرا دیتا ہوں، اور پھر اس کو گرا کر کے اپنا نام لکھوایا۔ کہیں ابو سعید خدری کھڑے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں آج یہ منا سا بچہ عام روٹین میں نہیں کھڑا ہے، سیدھے قدموں پہ نہیں کھڑا ہے، بلکہ اس طرح انگلیوں کے اوپر اپنے آپ کو بلند کر کے کھڑا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو سعید آج تو اس طرح سے کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ مجھے آقا کہیں چھوٹا چھوڑ کے پیچھے نہ چھوڑ جائیں، میں جب قد بڑا ہوگا شاید میرا نام بھی آ جائے۔ حضرات آج کیا ہوتا ہے، نعرے بڑے، پیغام بڑے، شولے بڑے، جلانیاں بڑی، لہریں بڑی، بہریں بڑی، دعوے بڑے، لیکن جب باری آتی ہے عمل کی تو سب پیچھے۔ اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی، آج اسلام کو تلاش ہے۔ حضرات ان شادی شدہ نوجوانوں کی کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہلی شب زواج کے اعلان ہوا، لوگوں آؤ دنیا کی لذتوں سے جنت کی حقیقی لذتوں کی طرف، اپنی بیوی کو چھوڑا، گھر سے نکلے، آقا کی بات پہ لبیک کہی، اسلام کی سر بلندی کے لیے دوڑے، شہید ہو گئے۔ بیوی آتی ہے آ کر کے کہتی ہے آقا میرے قامد نے تو ابھی غسل لے لیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جا خوش ہو جا، اس کو آج خود غسل کی ضرورت نہیں، آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتری ہوئی ہے تیرے خامد کو غسل دینے کی۔ حضرات آج اسلام کو تلاش ہے ایسے جوانوں کی جو معاذ اور معوذ کی طرح وقت کے طاغوت ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اسلام کو ضرورت ہے آج ایسے جوانوں کی جو سعد بن ربی کی طرح اوت کے اندر یہ کہتے ہوئے چلے جائیں کہ اگر پل جھپکنے کے لیے بھی کفر آگے بڑھ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، کل قیامت کے دن تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ایسے جوانوں کی جو سینے کے اوپر نہیں، حضرات کیا ہے، ڈھال کے اوپر نہیں، کسی سفر کے اوپر نہیں، اوٹ کے اوپر نہیں، اپنے ہاتھ کو ڈھال بنا کر کے تیر اوپر سے آتا ہے تو اوپر ہاتھ کر لیتے ہیں، تیر نیچے سے آتا ہے تو نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں، تیر دائیں سے آتا ہے تو یہ ہاتھ بڑھا لیتے ہیں۔ آقا کے اوپر جس طرف سے بھی تیر آیا اپنے ہاتھ کو ڈھلوان بنا دیا اور اس کو ڈھال بنا کر کے آگے۔ لیکن آج بٹن کھول کے سینہ کو اس کو بھلا کر کے بازار میں چلنے والا یہ نوجوان تو ملتا ہے جو مسلمانوں کو اپنی جوانی دکھانے والا، اپنی ہی وطن کی بیٹیوں کو بے حیائی کے سین پیش کرنے والا تو بہادر ملا، لیکن وہ بہادر نہیں ملتے جس کی تلاش اسلام کو ہے، جن کی مثالیں یہ طلحہ کی طرح تھی۔ حضرات آج اسلام کو ان کالے لوگوں کی ضرورت ہے جو جعال کی طرح ہو۔ جعال آیا کہنے لگا آقا انی رجل اسود، آپ دیکھتے ہیں میں کوئی خوبصورت نہیں، میں کالا انسان ہوں۔ انی رجل اسود، کالا منتن الریح، میرے جسم سے بڑی بدبو آتی ہے،
میں آپ کے قریب ہو کر کے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میری بدبو آپ کو ناگوار نہ گزرے. قبیح الوجہ، میرے چہرے کو دیکھو، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، بڑا قبیح ہے، بڑا بدشکل ہوں. لا مال علی، میرے پاس مال بھی نہیں، حسن بھی نہیں، خوبصورتی بھی نہیں، کالے سیاہ رنگ کا ہوں، بدبودار ہوں. فَإِنْ أَنَا قَاتَلْتُ هَؤُلَاءِ حَتَّى اُقْتَلَ فَأَيْنَ أَنَا. مجھے اتنا بتائیے، میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اس کالے رنگ کے وجود کو دے دوں، اس بو بھرے بدبودار جسم کو دے دوں، اس کبھی بدصورت چہرے کو پیش کر دوں، میرے پاس مال نہیں، اپنی غربتوں کو پیش کر دوں. مجھے آقا یہ بتائیے، مجھے پھر بھی جہنم ملے گی یا جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا انت فی الجنہ، تجھے جنت ملے گی. آگے بڑھا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑا، حتیٰ کہ شہید ہوا. آقا شہیدوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، حتیٰ کہ قریب پہنچے، اس کے قریب آ کر کے کہنے لگے اے جہان، تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا آقا میرا رنگ کالا ہے، میرا چہرہ بدصورت ہے، میرے جسم میں بدبو ہے اور میرے پاس مال نہیں. آقا کہنے لگے قد بیض اللہ وجہک، تیرے رب نے تیرے چہرے کو سفید کر دیا ہے. وطیب ریحک، تیری ری بدبو کو اللہ نے کستوریوں میں بدل دیا ہے. واکثر مالک، اور جنت میں تیرے مال کو زیادہ کر دیا ہے. بھائیو، آج اسلام کو تلاش ہے ایسے دلیروں کی جو خبیب کی طرح ہوں. سولی پہ چڑھایا گیا، کلیجے کو چھیدا گیا اور کہا گیا خبیب اتنا تو کہہ دے، منہ سے برا کلمہ نکال دے میرے آقا کو کہ میری جگہ پہ کاش وہ ہوتے. معمولی سی پریشانی آنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑنے والے مسلمان بھائیوں، صرف اتنا کہا گیا کاش میری جگہ پہ اللہ کے رسول ہوتے، اتنا کہہ دے. آج ہم نے کیا کیا؟ پریشانیاں آئیں اور اتنی بھی نہیں ہے. ادھر سولی ہے، سولی پہ لٹکنے والا ہے اور قریب ہے کہ موت آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. کہا گیا ایک بات کہہ دو. لیکن آج جب ہم نے دیکھا کہ جو داڑھیوں والے ہیں آج ان کی شامت آئی ہوئی ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، گھیرا جا رہا ہے، CID ہو رہی ہے، ان کی خفیہ تنظیمیں جو ہیں ان کے پیچھے ہیں. کیا کیا حضرات نے؟ جا کر کے حمام میں گئے، کہا 2-3 بلیڈوں والا ریزر لیجئے، یہ اپنے ہی حمام میں گئے، پکڑ کے اتارا، کہا چھٹکارا پائیے ایسی سنت سے جس کی وجہ سے ہم مصائب کا شکار ہو جائیں. آج ہم بھی مسلمان، ہاں یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے ہو. میرے بھائیوں، کہنے والوں نے کہا اتنی بات کہہ دے چھوٹ جائے گا. کہنے لگا تمہاری سوچیں بھی عجیب ہیں. لست ابالی حین اقتل مسلما، تم مجھے آقا کی بات کہتے ہو، مجھے یہ موت کا پھندا نہیں، یہ جنت کا راستہ دکھائی دے. لست ابالی حین اقتل مسلما. آج کے مسلمان اور امریکہ کے عیسائی اور اس کے یہودی کی موت میں یہی فرق ہے. وہ موت اس کو ملتی ہے ڈیوٹی کے لیے، وہ یہ کام اور جاب کرتا ہے پیشے کی وجہ سے، نوٹوں کی مجبوری کے لیے. مسلمان یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کل کسی نے کیا تھا، انشاءاللہ نہ آج کر سکے گا. حضرات کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب فی اللہ کان مصرعی. لوگوں، تم مجھے جس حالت میں بھی اس دنیا سے جانے کے لیے مارو گے مجھے پرواہ نہیں، اگر حالت اسلام میں مجھ کو موت آئے. کلمہ نہ چھوٹے، زبان سے اقرار نہ چھوٹے اور پھر یہ ایمان اور اعتقاد نہ چھوٹے تو کوئی پرواہ نہیں. حضرات، آج ان دلیروں کی ضرورت ہے جو حرام ابن ملحان کی طرح ہوں. کون حرام ابن ملحان؟ جناب آپ تو نئے نئے نام لا رہے ہیں. ہاں بھائیو، یہ وہ آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کاری بھیج دیے ہیں. راستے میں جا کر کے ان کو پکڑا گیا اور دھوکے سے مارا گیا. ان کے پاس سے تیر چلتا ہے اور وہ بدنام زمانہ مسلمانوں کا دشمن تیر کو چھوڑتا ہے. تیر جب دل میں لگتا ہے، جو ہی تیر لگا اس وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہوا.
تیر مارنے والا سوچ میں پڑ گیا، تنہائی میں مرا، بے بسی اور بے کسی اور لاچاری میں مرا، خالی ہاتھ ہے میں نے تیر مارا، تیر اس کے سینے میں لگا، جگر کلیجے کو چھید کے نکل گیا، اور یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری نظروں میں مر گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ جب اس حالت کو دیکھا تو اسی وقت نادم ہو کر کے زبان سے تیر مارنے والا بھی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی تیرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ایمان کے ہتھیار سے وہ وار کر دے جو حرام ابن ملحان نے اپنی زبان کے ان الفاظ سے کیا تھا، فزت ورب الکعبہ۔ دشمن اپنی طاقت کو آزما لے تو اپنی طاقت کو آزما، ادھر آئے ظالم ہنر آزمائے، ادھر آئے ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ ایمان اور عقیدے کی دولت، اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس ہے۔ آج ان سربراہوں کی ضرورت ہے، سربراہ بہت، قیادت بہت، مسلمان بہت، مسلمانوں کے ملک بہت، ان کا بلاک پڑا 56 کے قریب یہ مسلمان ممالک، لیکن بھائیو جس چیز کا فقدان ہے کہ آج ہماری لڑائی سب سے پہلا ٹارگٹ، سب سے پہلی رکاوٹ، سب سے پہلی مخالفت، سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے سپیڈ بریکر، نہ وہ عیسائی ہوتا ہے، نہ وہ اسرائیل کا یہودی ہوتا ہے، نہ وہ انڈیا کا ہندو ہوتا ہے، نہ سکھ اور بدھ مت ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں کے راستے کا سب سے پہلا روڑا ان کی اپنی قیادتیں اور مسلمان حکومتیں ہوا کرتے ہیں۔ بھائیو یہودی کے دل میں جو ہے اس کا بادشاہ اس سے پہلے اس کو سوچ کے عمل پیرا ہو رہا ہے۔ جو عیسائی چاہتے ہیں ان کے حکمران کر رہے ہیں، ہندو جو چاہتے ہیں ان کے حکمران کر رہے ہیں، لیکن جو مسلمان عوام جو ایمان کے تقاضوں کے تحت چاہتی ہے ہمارے اپنے ہی ہم کو روکنے والے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کرے وہ قیادتیں لوٹیں جو دم دبا کے بھاگا نہیں کرتی تھی، جو شرما کے پیچھے نہیں ہٹا کرتی تھی، جو پریشان نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف 3 لاکھ کا موجے مارتا ہوا سمندر، کتنی 3 لاکھ پورے اسباب اور فوجی وسائل کے ساتھ، مقابلے میں تھوڑے سے گنے ہوئے 30,000 مسلمان۔ آسمان بھی آج دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، یہ کیا مقابلہ ہے؟ 3 لاکھ اسلحہ سے لیس اور سب کچھ جنگی ساز و سامان، اور یہ 30,000 وہ بھی بیچارے خالی ہاتھ، کو اتنا ساز و سامان بھی نہیں۔ بھائیو یقیناً یہ نہ تھا، لیکن ایمان بڑا قوی تھا۔ شاہ روم نے بلوا کے کہا اپنے بڑے کو قائد کو بھیجو۔ قائد آگے بڑھے، یہ نہیں ہوا کہ جی حضور ٹھیک ہے جناب، جو آپ رات کو اشارہ کریں گے ہم مان لیں گے، وہ نہیں ہوا۔ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ دشمن اسلام نے، وقت کے طاغوت نے، اس وقت کے بش نے اور کلنٹن نے اور اس طرح کے جو آج کے نمرود وہ کل بھی تھے، وہ بولا خالد اتنا بتا، بھوک کے مارے ہوئے آئے، پیاسے ہو کر کے آئے، چند ٹکوں کے لیے آئے، لو میں تمہاری فوج کے 30,000 افراد کے ایک ایک فرد کو 10-10 دینار دیتا ہوں، جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ وہی امداد جو آج جس کا چکمہ دیا گیا، کہیں تیل کی کہیں ڈالروں کی، لیکن ایک وہ ایمان تھا، ایک یہ ایمان ہے، ایک وہ دن تھا، ایک یہ دن ہے، ایک وہ وقت تھا، ایک یہ وقت ہے۔ حضرات اس وقت اسلام کے 30,000 سپاہی 30 لاکھ پہ غالب آ گئے۔ وقت کی سپریم پاور اس وقت جو ہے شکست کھا گئی، لیکن کس وجہ سے؟ تلواروں سے، ایٹم بم سے، تیر و تفنگ سے، اسلحے کی نوک پہ نہیں، اس ایک قائدانہ ایمان والے قوی جملے سے جس کو آج ہم میڈیا وار کہتے ہیں۔ اس وقت اس قائد نے کہا تھا ہاں ہاں شاہ روم تو سچ سمجھا، صحیح سمجھا، داد دوں تیری فراست کو، واقعی ہم پیاسے آئے ہیں، بڑی پیاس لگی ہے، لیکن سن نحن قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں جن کو پیاس لگے تو پانی نہیں پیا کرتے۔ نحن قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں
جن کو پیاس لگے تو خون پیا کرتے ہیں. وَسَمِعْنَا أَنَّ أَطْيَبَ الدِّمَاءِ دِمَاءُ الرُّومِ. جب ہمیں یہ خبر ملی کہ دنیا میں سب سے اچھا خون، اعلیٰ کوالٹی اور نسل کا خون رومیوں کا ہے، میں 30,000 سپاہیوں کو لے کے تیرے دروازے پہ آ گیا، اپنی فوجوں کا خون ان کو دے دے، یہ پی کر کے چلے جائیں گے، پیاس ان کی بجھ جائے گی. تاریخ لکھتی ہے اسی وقت شاہ روم اور اس کی فوجوں کا خون خشک ہو گیا. میرے بھائیو، جرأت تو ہو، ایمان تو ہو، قوت تو ہو، غیرت تو ہو، پھر یہ چیز بھی ہو جاتی ہے. تو آئیں اپنی بات کو ختم کرو. اہل حدیث کی دعوت سنو، کشمیر کانفرنس کے سٹیج سے سنو. اہل حدیث بھائیو، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے مسلمان بھائیو، آئیں ہم بھی اٹھیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے، محمد رسول اللہ کا منہج رسالت لے کر کے، ترکت فیکم امرین والے قرآن و سنت کی قیادت لے کر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی اطاعت لے کر، لا ابالی حین اقتل مسلمن کی شجاعت لے کر، انصر اخاک ظالمن او مظلومن کی سیاست لے کر، اشداء علی الکفار کی عداوت لے کر، رحماء بینہم کی رفاقت لے کر، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کا جہاد لے کر، واغلظ علیہم کا عناد لے کر، وانتم الاعلون کی نوید نصرت لے کر، ان للمتقین مفازہ کی فوز و مسرت لے کر، الحق یعلو ولا یعلی علیہ کی حقیقت لے کر، رب العالمین کی شریعت لے کر، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا امر لے کر، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیاء کا علم لے کر، الحرب خدا کا اصول حرب لے کر، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف کا ہدف لے کر، تعالوا نموت علی ما مات الرسول کی چاہت لے کر، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کی بیعت لے کر، بعثت بالسیف کی تلوار لے کر، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کی یلغار لے کر، حضرات فضربوا فوق الاعناق کی چوٹ لے کر، ان اللہ مع الصابرین کی سپورٹ لے کر، وارسل علیہم طیرا ابابیل کے بمبار F-16 طیارے لے کر، انی ممدکم بألف من الملائکہ کے سہارے لے کر، ترمیہم بحجارت من سجیل کے ایٹم بم لے کر، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کی تیاری اور تیغ و تفنگ لے کر، خُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کی پکڑ لے کر، وَاحْصُرُوهُمْ کی جکڑ لے کر، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کی گھات لے کر، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اس کی مدت لے کر، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کی شدت لے کر، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّعْقُولٍ کی طرح ان کا بھوسا و بھرکس نکالتے ہوئے دنیا کے ہر کونے کے اندر جاء الحق وزهق الباطل کا سما پیش کرتے ہوئے، حق کو پھیلاتے ہوئے، باطل کو مٹاتے ہوئے، ظلم کے ہاتھ توڑتے ہوئے، مظلوم کی داد رسی کرتے ہوئے، یا تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے میدان کے شیر دل غازی بن کر کے لوٹے، یا پھر تن من دھن کی بازی لگا کر کے اللہ رب العزت کی اعد اللہ لہم جنات والی فردوس بری میں منتظر حوروں کا انتظار ختم کر دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.